لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہم کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ان کی امت میں جگہ دی اور ایک اس قوم کے لیے ہمیں چنا جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. وہ رسول جو تمام انبیاء میں اور تمام رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین رسول اور سب سے محبوب ترین بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت کے لیے چنا، اس نبی کے اور اللہ کے اس حبیب کے اور اللہ کے اس مقبول ترین انسان کے اس امت پر جو احسانات ہیں اور جو اس کی نعمتیں ہیں وہ بے شمار بے پناہ. اگر انسان ان کا تذکرہ کرے تو انسان کی عقل ناقص اور اعداد و شمار کے جتنے بھی وسائل اور آلات ہیں وہ تمام کے تمام ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس نبی کے احسانات، اس نبی کی نعمتیں اور اس نبی کے کمالات اور اس نبی کے اوصاف وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو امتیازات حاصل فرمائے اور جو خصوصی رعایتیں اس امت کو عطا فرمائیں، ان کا ایک بنیادی سبب بلکہ ایک سبب وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں مبعوث فرمایا اور جس نازک ترین دور میں اور جس طرح کے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور جس طرح کے لوگوں سے ان کا سابقہ پڑا، جن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا، وہ ایک عرب قوم تھی جہاں جاہلیت کا دورہ تھا، جہاں آپسی رشتے ختم ہو چکے تھے، جہاں جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے جذبات ان کے اندر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی برکت سے اور اس نبی کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو اپنے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تمام مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں گروہوں میں مت بٹنا، ٹولیوں میں مت بٹنا، ٹکڑوں میں تقسیم مت ہونا. اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اوپر اس نعمت کو یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت کے نتیجے میں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا،
کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ اور ایک اخوت انسانوں کے اندر پیدا فرما دی، اور یہ رشتہ جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جو ایمان کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے جو رشتہ، اور جو اخوت ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ خون کے رشتوں سے کہیں بڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ مستحکم اور کہیں زیادہ مضبوط یہ اخوت جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے یہ ہوتی ہے. اور اسی زمین اور آسمان میں جہاں آج جنگل کا راج ہے، جس زمین کے اوپر ہم اوپر رہتے ہیں اور جس آسمان کے تلے ہم رہتے ہیں، جہاں یہ درندوں کا اور بھیڑیوں کا جو سلوک ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے درمیان ہے، تو اسی آسمان اور زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت کے کرشمے بھی دیکھے کہ یہ جو ایمان کی بنیاد پر جو اخوت قائم ہوتی ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والی اخوت اور یہ بھائی چارہ خونی رشتوں سے کئی بار بڑھا ہے. خونی رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے انسانوں نے دیکھا، لیکن جو اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، جو آپسی تعلقات جو قائم ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر، اس کو ٹوٹتے ہوا کبھی زمین و آسمان نے نہیں دیکھا. اسلام اس امت کو اسی نقطے پر جمع کرنا چاہتا ہے کہ تمام اختلافات بھلا کر، اپنے فرقوں کو پیچھے ڈال کر، اپنی ذات برادریوں کو ایک طرف ڈال کر انسان کو ایک نقطے پر جمع ہونا ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی، یعنی یہ دین اور یہ ایمان، یہ ہماری ایک جگہ جمع ہونے کا ایک نقطہ ہے. یہ وہ چھتری ہے کہ جس کے تلے انسان کو سکون کی سانس اور سایہ انسان کو نصیب ہو سکتا ہے. انسان تپتی ہوئی دھوپ میں اور صحرا میں جہاں اس کو کوئی درخت چھاؤں کے لیے نصیب نہ ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چھتری انسان کو سایہ دے سکتی ہے. اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ رشتہ کتنا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رشتہ کتنا عزیز ہے. قیامت کے دن جہاں سورج بہت قریب آ چکا ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، تپتی ہوئی ہوگی، اس وقت لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کا پسینہ قدموں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا یہاں تک ہوگا، کسی کا سینے تک اور کسی کا منہ تک ہوگا. حدیث میں آتا ہے. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جہاں انسان کو پناہ ملے گی. اور اس سائے کے نیچے صرف 6 طرح کے لوگ جمع ہوں گے. 6 طرح کے لوگ جمع ہوں گے جن کے اندر 6 خصوصیات ہوں گی، جن کے اندر 6 صفات ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جن میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہو. ہمارے تعلقات کی بنیاد ہمارے مفاد نہیں ہے. ہمارے تعلقات، ہماری محبت، ہماری رشتہ داریاں، ہمارا ملنا جلنا، ان کی بنیاد اپنی مفاد پرستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کا مقصد اور بنیادی محرک ایک ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کو تعلقات رکھنے ہیں، اپنے بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے. تو ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ہماری ایک دوسرے سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور اگر اس تعلق کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے بیچ میں ہمارا یہ تعلق رکاوٹ بنتا ہے، تو یاد رکھیے یہ تعلق، یہ محبت نہیں، یہ تعلق فتنہ ہے، یہ محبت فتنہ ہے. اور صرف یہ تعلقات نہیں بلکہ اپنے بیوی بچے بھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے بچے اور تمہارا مال اور تمہاری دولت یہ تمام کا تمام فتنہ اگر یہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں، اللہ کے نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کرنے کے بیچ میں اگر یہ رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے یہ رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے. اگر آپ لوگوں کے درمیان عزیز ہیں، اگر آپ
لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور لوگوں کی اس عزت کی وجہ سے، لوگوں کے اس احترام کی وجہ سے، لوگوں کے اس آپ کے دلی تعلق کی وجہ سے اگر آپ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلتی ہے، لوگوں کے درمیان برائی پھیلتی ہے، اور آپ اس کو کان کھول کر سنتے ہیں، آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں، اور اس برائی پر آپ نہیں ٹوک سکتے ہیں، تو یاد رکھیے تو یہ آپ کے تعلق، آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا عہدہ، آپ کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی برائی دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روکنے کی طاقت ہاتھ سے دی ہو تو وہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روکتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی اگر قدرت نہیں رکھتا تو کم سے کم اس کو دل سے برا جانے، کم سے کم اس کو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے، کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی محفلوں میں بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور وہاں دین کے خلاف بات ہو، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہو، بے حیائی پھیلائی جاتی ہو، بے شرمی عام ہو، اور آپ کان بند کر کے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں کہ اس معاملے کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کی ذات اس سے بری نہیں ہے، آپ کی ذات اس سے بری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ بھی قابل مواخذہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کی تعلیمات، رسول کی تعلیمات آپ تک پہنچی، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی بھی بات ہمارے دوستوں کے درمیان میں، ہماری سوسائٹی کے درمیان میں، ہمارے گاؤں کے درمیان اگر یہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم اس پر ہم شرم محسوس نہیں کرتے، ہمیں اس پہ عار محسوس نہیں ہوتی ہے، تو لعنت ایسی زندگی پر 100 بار لعنت۔ انسان کا جذبہ، انسان کے اندر وہ ایمانی جذبہ ہونا چاہیے جس کی مثال لوگوں نے دیکھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، جو لوگ جنہوں کے دلوں کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا پوری طور پر، وہ مرتد ہونے لگتے ہیں، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر جاتے ہیں، بوجھ آ جاتا ہے کاندھوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر، اور وہ کیا کہتے ہیں، لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو بعض کہتے ہیں کہ مصالحت کر لی جائے، بعض کہتے ہیں جنگ کی جائے۔ اللہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، تاریخی جملہ فرماتے ہیں، اگر یہ جذبہ کسی انسان کے دل کے اندر نہیں ہے، کسی صاحب ایمان کے اندر نہیں ہے، کسی مسلمان کے اندر نہیں ہے، تو پھر اب اس کو اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی اسلام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ کیا میرے جیتے جی اسلام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ لوگ اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کریں اور میں زندہ رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری جان 100 بار اس دین کے لیے قربان، میری جان 100 بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار کیا جاتا ہے تو ہماری ذات اور ہماری جان، ہمارا مال تمام کا تمام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے، حالات حکومتوں سے نہیں بدلے، اور نہ کبھی بدلتے ہیں اور نہ بدلیں گے۔ حکومتیں بدلی ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے۔ ہم اگر بدلیں گے تو حکومتیں بدلیں گی، دنیا بدلے گی، زمانے کا نظام بدلے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت بدل جائے، ہمارا نظام صحیح ہو جائے گا، حکومت بدل جائے، حاکم بدل جائے، ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اندر اپنے کو خود کو بدلنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو حکومتیں کبھی ہمارے حالات کو درست نہیں کر سکتی، کبھی سکون کا سانس ہم نہیں لے سکتے ہیں۔
ہمیں اپنے اندر کے فساد کو ختم کرنا ہے اور فساد کو دور کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، معاہدہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، اور اپنے آپ سے اللہ کے رسول اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اپنے درمیان جو بھی فسادات ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں، جتنی بھی بدعنوانیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، وہ تمام کی تمام ختم کرنی ہے۔ اور اگر ہم واقعتاً دل سے اس کا عہد کر لیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اس کے کسی حکم سے انحراف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں اس امت کے تعلق سے، اس پر ہمیں پورا اگر یقین ہے تو پھر ہم اس کو تھامنے کا کام کریں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم اس حقیقت کو ببانگ دہل کہتا ہے کہ سربلند وہی ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو سربلندی تو ایمان والوں کے مقدر میں، ان کی قسمت میں ہے۔ صاحب ایمان یا مسلمان کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی وہ کسی کے سامنے پیشانی نہیں رگڑ سکتا، کبھی کسی کے سامنے اپنی ناک نہیں رگڑ سکتا، کبھی وہ خود لوگوں کے درمیان میں حقیر نہیں ہو سکتا۔ حالات آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں کہ یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ لیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً ان کو آزمایا جائے گا۔ جو پریشانی آتی ہیں، حالات آتے ہیں، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ہم خود کو بدلنے کے لیے خود تو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسی طرح متوجہ ہوں گی، اس کی برکتیں بھی اسی طرح متوجہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے راستے کے لیے اور ایمان پر چلنے کے لیے قبول فرما لے، اور یہ عہد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قبول فرما لے، اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔